अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम हमारा साइंस का पहला सबक जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमात बंदी इस सबक के तीसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। इसके पहले हमने हैवानात में तवाफुक की मालूमात हासिल करी। आज हम ग़िज़ा के लिए हैवानात में तवाफुक, एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ग़िज़ा के लिए तवाफुक में हैवानात की जमात बंदी सब्ज़ीखोर हैवानात और गोश्तखोर हैवानात में की जाती। सब्ज़ीखोर यानी जो चारा वगैरह खाते हैं और गोश्तखोर यानी दूसरे जानदारों का जो शिकार करते हैं। इस बुनियाद पर इनकी जमात बंदी होती है। इसके लिए ऐसी मखसूस तब्दीलियां हो गई है जिसकी वजह से इन हैवानात में ग़िज़ा खाना आसान होता है। इस ताल्लुक से हम आगे आने वाला सबक हमारा जानदारों में तग़ज़िये में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। मेंढक, सांप, मच्छर, तितलियाँ अपना शिकार किस तरह हासिल करते हैं और खाते हैं, इससे मुतालिक आपको मज़ीद मालूमात हासिल करना है। ये मालूमात आप कहाँ से हासिल करेंगे? इसके लिए आप डिस्कवरी नेशनल जोग्राफिक चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्राम देखकर उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुशाहिदे की बुनियाद पर किताब में दी हुई जदूल को मुकम्मल करना है। माहौल के मुख्तलिफ हैवानात का भी मुशाहिदा करना है। किताब में दी हुई जदूल का जो पहला पॉइंट है तवाफुक, जिसमें नुकीले दांत दिया हुआ है, उसके आगे है हैवानात है शेर बबर शेर, यानी इनके नुकीले दांत इनके क्या काम आते हैं। इन नुकीले दांतों की मदद से वो गोश्त चीर फाड़ करके आसानी से खा सकते हैं, इसलिए इन्हें नुकीले दांत जैसा इनके जिस्म में तवाफुक हुआ है। जदूल के मुताबिक नोकदार लंबी चोंच वाले हैवानात कौन से? स्क्रीन पर आपको बगला परिंदा, किंगफिशर और मुख्तलिफ परिंदे दिखाई दे रहे होंगे। ये परिंदे अपनी इन नोकदार लंबी चोंच का क्या इस्तेमाल करते होंगे? इन लंबी चोंच की मदद से वो मछलियों को शिकार आसानी से कर सकते हैं। छोटी चोंच वाले हैवानात, इस तरह की छोटी चोंच वाले परिंदे आपने आपके इतराफ में देखे होंगे। अपनी इस छोटी चोंच का वो क्या इस्तेमाल करते होंगे? दाना चुगने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटी चोंच का इनमें ये तवाफुक हुआ है। लंबी लेजदार ज़बान किन हैवानात में होती है भला? देखिए स्क्रीन पर हमें मेंढक, गिरगिट जैसे जानवर नज़र आ रहे हैं। इनकी लंबी और चिपचिपी ज़बान होती है जिसकी मदद से वो कीड़ों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लंबी गर्दन वाले हैवान कौन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? आपने इस तरीके से कोई हैवान देखा है? बगला, बतख, और ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बच्चों, आप इसे पहचानते हो? क्या है ये? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये है जिराफ। जिराफ की बहुत ही लंबी गर्दन होती है। इस लंबी गर्दन की मदद से वो बहुत ही लंबे ऊंचे दरख्तों के पत्ते बड़ी आसानी से खा सकता है, यानी इसके जिस्म में तवाफुक का ये फ़ायदा है। माहौलियाती मुशाहबत के लिए हैवानात में तवाफुक, एडेप्टेशन, इन्वायरमेंट सिमिलरिटीज़। आपने मुख्तलिफ रंग के गिरगिट और नाकतोड़े वगैरह देखे होंगे। ये हमें आसानी से नज़र नहीं आते। क्यों नहीं आते भला? उनका रंग बिल्कुल जिस घास पर या जिस जगह वो बैठे होते हैं बिल्कुल उसकी तरह वो अपने रंग को बदलने की उनमें सलाहियत होती है। ये जब नबातात पर, घास में या दरख्त के तने पर होते हैं तो इनके जिस्म का रंग इतराफ के रंग से मुशाबा होता है, यानी उनमें ये तवाफुक की सलाहियत होती है। मिस्किन जुग्राफियाई हालात के मखसूस माहौल में ज़िंदा रहना, अफजाइश के ज़रिए खुद की बका, ग़िज़ा के हुसूल, दुश्मन से खुद की हिफाजत जैसी कई वजूहात की बिना पर जानदार के आज़ा और जिस्मानी अफ़ाल में होने वाली तब्दीली को तवाफुक कहते हैं। इसे हमेशा जहन में रख के तवाफुक फ़ौरन होने वाला अमल नहीं है।
یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہزاروں سال قبل موجود حیوانات اور دور حاضر کے حیوانات کے جسم میں نظر آنے والی تبدیلیاں حالات کے مطابق ہونے والا توافق ہے۔ اس تنوع کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن۔ ماہر حیاتیات چارلس ڈارون نے کئی قسم کے حیوانات اور نباتات کا مطالعہ کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو جاندار ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت سب سے زیادہ رکھتے ہیں، انہی کے آنے والے دور میں باقی رہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس کو بقائے اصلاح یا سروائیول آف فٹنس کا نظریہ کہتے ہیں۔ یہ ڈارون کا پہلا نظریہ ہے۔ چارلس ڈارون کا دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی جاندار کسی ایسی خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوا ہو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ زندہ رہے تو اس کی اگلی نسل بھی اسی طرح کی ہوگی۔ تصویر میں ہمیں زراف نظر آ رہا ہے۔ ترتیب پر ترتیب اس کی گردن کی لمبائی ہمیں اونچی نظر آ رہی، یعنی اونچی گردن سے وہ غذا آسانی سے حاصل کر سکتا، یعنی اس کے زندہ رہنے کے لیے یہ توافق ہے، تو اس کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ باقی رہے گا۔ یہ ڈارون کا دوسرا نظریہ ہے جسے قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کا نظریہ کہتے ہیں۔ اب ہم جانداروں کی جماعت بندی یعنی کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگنزم کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ ہمارے ماحول میں پائے جانے والے متنوع جاندار یعنی مختلف قسم کے الگ الگ جاندار ہیں، جس میں دنیا میں ایک ہی وقت میں ان کا مطالعہ کرنا یعنی ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور ان کے بارے میں یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج تک کئی سائنسدانوں نے مختلف خصوصیات کی بنا پر نباتات اور حیوانات کی علیحدہ جماعت بندی کی ہے۔ ایسی جماعت بندی کی ایک زنجیر بنتی ہے۔ اس کی ابتدا عالم حیوانات یا عالم نباتات سے ہوتی ہے۔ اس میں جانداروں کی خصوصیات میں بنیادی مشابہت اور اختلافات کے لحاظ سے ان کے گروہ تیار ہوتے ہیں۔ اس جماعت بندی کے سلسلے مراتب میں آپ کو پہلے کالم میں عالم یعنی تمام جاندار ایک کنگڈم سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے عائلہ، اس کے بعد ان کی جماعت یعنی کلاس، پھر ان کا درجہ آرڈر، پھر وہ ایک خاندان یعنی ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ان کا جنس، پھر ان کی نوع۔ اس طرح سے ان کے جماعت بندی کے سلسلے مراتب کو ہیرارکی آف کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ لینیس کا دو اسمی طریقہ کیا ہے ہم سمجھیں گے۔ تصور کیجئے کہ ایک جماعت میں یا آپ کی جماعت میں نسرین یا صبا نام کی 4 طالبات ہیں۔ ان میں آپ صرف ایک طالبہ سے متعلق ہی باتیں کر رہے ہو، تو دوسروں کو واضح طور پر سمجھ میں آنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ کو صرف ایک صبا کے بارے میں جاننا ہے، تو اس لیے آپ کیا کریں گے؟ تو ہم ہماری جماعت کی صبا کا پورا نام بولیں گے، جیسے اس کا نام، ساتھ میں اس کا خاندانی نام یعنی اس کا سر نیم، یعنی 4 صبا ہیں مثال کے طور پر، ایک پٹھان صبا، شیخ صبا، انعامدار صبا اور ایک سید صبا۔ تو یعنی ان 4 صبا میں سے اگر ہمیں سید صبا کے بارے میں جاننا ہے تو ہم اس صبا کے ساتھ میں سید صبا اس نام کے ساتھ میں اسے پکاریں گے۔ یعنی ہر جاندار کو پہچاننے کے لیے 2 اسمی طریقے پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہر جاندار کو ایک سائنسی نام دیا گیا ہے۔ اس نام میں 2 اصطلاحات ہیں، پہلی سے جنس ظاہر ہوتی ہے اور دوسری نوع ظاہر کرتی ہے۔ بین الاقوامی اصول تسمیہ کے تحت تمام جانداروں کو 2 اسمی طریقے سے نام دیے گئے ہیں۔ ایک ہی نوع کے یعنی ایک ہی قسم کے تمام جانداروں میں اتنی مشابہت ہوتی ہے
کہ ان کا رنگ، اونچائی، دم کی لمبائی جیسے اختلافات ہو تب بھی ان میں افزائش نسل ہو سکتی ہے۔ مثلاً دنیا بھر کی تمام بلیاں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح حیوانات میں مرغی، گائے، کتا وغیرہ اور نباتات میں آم، مکئی اور گیہوں اس کی مثالیں ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والی جدول میں دو اسمی طریقے سے کچھ حیوانات اور نباتات کی جماعت بندی کی مثالیں دی ہوئی ہے، جس میں جاندار اور اس کا سائنسی نام ہے۔ جیسے پہلا ہے کتا۔ کتے کا سائنسی نام ہے کینس لوپس فیمیلیریس۔ دوسرا ہے گائے۔ گائے کا سائنسی نام ہے بوس ٹاورس۔ جاسندی یہ ایک نباتات ہے، پھول ہے، اس کا سائنسی نام ہے ہیبسکس روزا۔ اور آخری ہے جوار، اس کا سائنسی نام ہے سورگم ویلگر۔ اس طرح آپ اپنے اطراف میں پائے جانے والے حیوانات اور نباتات کے سائنسی نام معلوم کیجیے۔ بچوں یہاں پر کچھ اضافی معلومات دی ہوئی ہے، جس میں 29 اپریل کو عالمی یوم تحفظ مینڈک ہے۔ جنگلی جانداروں کے قانون تحفظ کے مطابق انہیں مارنا، تکلیف دینا منع ہے۔ بچوں، ہم نے ہمارا پہلا سبق جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی، اس سبق میں ہم نے نباتات میں توافق کی معلومات حاصل کریں، مختلف قسم کے الگ الگ علاقوں میں نباتات میں کیا توافق پایا جاتا ہے اس کی جانکاری حاصل کیے، اور ساتھ میں حیوانات میں توافق یعنی ایڈیپٹیشن ان اینیملز کی معلومات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈارونز کی تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ بچوں، آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔